اور یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ ایک خاتون کے لیے رسم و رواج کو توڑ دینا اور عملی طور پہ ان رسم و رواج سے ہٹ کے کوئی اقدام کر دینا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ یہ کام تھا کہ جناب ختیجہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ ان کے رشتے ایسے سرداروں کے آتے تھے کہ جن کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ کوئی ایک ایسا سردار بھی نہیں تھا کہ جس نے اپنا رشتہ جناب ختیجہ کے لیے نہ بھیجا ہو۔ سب رشتے ریجیکٹ کر کے اگر جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے شادی کی ہے تو ایک یتیم سے کی ہے، کہ جس کے پاس ظاہری طور پہ کوئی مال نہیں تھا۔ تو جناب ختیجہ نے کیا دیکھ کر شادی کی ہے، وہ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اخلاق کو، آپ کے علم کو، آپ کے کمال کو دیکھ کر جناب ختیجہ نے شادی کی ہے۔ یہ وہ معیار تھا کہ جس معیار کو نکاح کے مسئلے میں اللہ کے رسول بارہا فرمایا کرتے تھے کہ علیکم بذات الدین۔ سید سیستانی دامت ظل العالی نے جب منہاج الصالحین کی کتاب النکاح کی تیسری جلد کا آغاز کیا اور وہاں پہ اس بحث کو لکھا کہ شریک حیات اور جس سے انسان نے شادی کرنی ہے اس کی کون سی صفات ہیں کہ جس کو ہمیں دیکھنا ہے اور پرکھنا ہے، وہاں پہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو لکھا کہ جس میں اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ علیکم بذات الدین، کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس سے شادی کرو کہ جس کے پاس کیا ہو، دین ہو۔ اور پھر وہاں پہ اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ مال کی وجہ سے کسی سے شادی نہ کرنا، فقط خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے شادی نہ کرنا۔ اگر خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرو گے تو وہ خوبصورتی نہیں دیکھ سکو گے، مال کی وجہ سے شادی کرو گے تو پھر زوجہ نہیں مل سکے گی، اللہ فقط مال کے حوالے کر دے گا۔ فعلیکم بذات الدین، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم دین کو دیکھو۔ اور پھر سید سیستانی دامت ظل العالی نے تمام مؤمنین کو یہ نصیحت کرتے ہوئے لکھا کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ جب تمہاری بیٹیوں کے رشتے ہیں تو اللہ کے رسول کے اس فرمان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کرو، وہ فرمان، وہ حدیث کہ جسے شیعہ سنی کتابوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ شیعہ سنی محدثین سب نے اس فرمان کو لکھا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ ہے کہ جس کے اخلاق اور دین کے اوپر تم مطمئن ہو، فقط اخلاق اور دین، فرمایا کہ فزوجوہ، اس سے شادی کر دیا کرو۔ ان لا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اوپر بہت بڑا فتنہ اور فساد کھڑا ہو جائے گا۔ سید سیستانی نے لکھا کہ حق بنتا ہے کہ اللہ کے اس رسول کے فرمان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، اور جب بھی کوئی ایسا رشتہ ہو کسی خاتون کے لیے یا کسی مرد کے لیے کہ بندہ دیندار ہو، بندے کا اخلاق اچھا ہو، فقط مالی مشکلات ہوں، فقط خاندان کا کوئی ایشو ہو، فقط کوئی اور اس طرح سے معاشرتی ایشو ہو، تو پھر اس کی پرواہ نہ کرو۔ یہ کام کرنا ایک خاتون کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ خاتون جس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، جس خاتون کے پاس اتنے پرپوزل آ چکے تھے شادیوں کے کہ جو بہت زیادہ مال والے تھے، لیکن اس کے باوجود جناب ختیجہ نے سب کو ریجیکٹ کر کے عملی طور پہ اگر شادی کی ہے تو ایسے بندے سے شادی کی ہے کہ جس کے فقط اخلاق کو دیکھا ہے، جس کے فقط کمال کو دیکھا ہے، جس کے فقط دین کو دیکھا ہے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ اس شادی کے بعد جناب ختیجہ پہ بڑی تنقید ہوتی تھی، خواتین کی طرف سے، مردوں کی طرف سے، کہ ختیجہ اتنے بڑے کاروبار کی مالک، اتنی بڑی تجارت کی مالک، اور شادی کی ہے تو یتیم ابو طالب سے، شادی کی ہے تو ایسے شخص کے جس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو جناب ختیجہ ان کی عورتوں کو گھر میں بلا کے دعوت دے کے یہ پوچھا کرتے تھیں کہ بتاؤ کہ محمد جیسا فضل کس کے پاس ہے، محمد جیسا اخلاق کس کے پاس ہے، محمد جیسا کمال کس کے پاس ہے، میرے محمد جیسا جمال کس کے پاس ہے۔ مال کے اوپر فخر کرنے والی جناب ختیجہ نہیں تھیں، ہمیشہ انہوں نے ترجیح دی ہے تو دین اور کمال کو ترجیح دی ہے، اخلاق کو، امانت کو، صداقت کو ترجیح دی ہے۔
آج کی جتنی خواتین ہیں، جتنے مرد ہیں، سب کے لیے جناب خدیجہ کا یہ عمل بڑا پریکٹیکل طور پہ سوچنے کے قابل ہے کہ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی لکھی ہوئی بات ہے کہ فقط دین کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو اور شادی کر دو۔ ہم تو ایسا نہیں کریں گے، ہم تو سب کچھ دیکھیں گے۔ دیندار لوگ، دین کا نام لینے والے لوگ آج بڑے فخر سے وہ نکاح کے فارم کے اندر شرائط لکھوا رہے ہوتے ہیں، وہ پیسے کی شرائط، وہ مال کی شرائط، وہ لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت نے بتا دیا کہ یہ سارے معیار غلط ہیں۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے شادی کے انتخاب میں وہی کرائٹیریا اور وہی معیار رکھا کہ جو اللہ کے رسول نے عطا کیا تھا، کہ جس کے متعلق سید سیستانی دامت ظل العالی نے اپنی کتاب منہاج الصالحین کی تیسری جلد کے شروع میں لکھا کہ یہ وہ معیار ہے کہ جس معیار کے مطابق فقط یہ دیکھنا ہے کہ جو شریک حیات وہ دیندار ہے، اگر اس کے دین اور اخلاق سے مطمئن ہو تو پھر اس سے تم شادی کر لینا، مال اور جمال کو نہیں دیکھنا۔ یہ وہ مشکل ترین کام ہے کہ جس میں ایک خاتون کے لیے خصوصاً معاشرتی طور پہ اس کی خلاف ورزی کرنا، اس کے اپوزٹ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس وقت کے حالات میں اس رسم کو اور اس سوچ کو توڑا، اور باوجود اس کے کہ ان کے بہت زیادہ رشتے آ رہے تھے اچھے اچھے خاندانوں سے، بڑے بڑے پیسوں والے رشتے آ رہے تھے، لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کسی کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں فرمایا، اور شادی کی تو ایک یتیم سے شادی کی کہ جس کے پاس ظاہری طور پر کوئی مال نہ تھا۔ اور اس کی وجہ سے تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ خواتین کی طرف سے اور اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی طرف سے تنقید بھی ہوتی تھی کہ یہ کیا کہ خدیجہ کے پاس اتنا مال اور اتنی دولت اور رشتہ، اور جب شادی کا موقع آیا تو انہوں نے کیسے رشتے کا انتخاب کیا۔ تو جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہ ان خواتین کو اپنے گھروں میں بٹھا کر، بلا کر دعوت پہ ان سے یہ ایک جملہ پوچھا کرتی تھیں کہ بتاؤ کہ میرے محمد جیسا کمال کس کا، میرے محمد جیسا جمال کس کا، میرے محمد جیسا اخلاق کس کا، میرے محمد جیسا فضل کس کا۔ یہ وہ صفات تھیں کہ جس میں مال نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، کہ مال کے اوپر رشتوں کو طے نہیں کیا جاتا۔ تو یہ وہ ایک سیرت کا پہلو ہے کہ جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، کہ جسے آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں کہ آپ مال کو نہ دیکھو، فقط دین کو دیکھو۔ تو یہ بڑی عجیب طرح کی سوچ ہے۔ اگر اس سوچ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے تو وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پریکٹیکل طریقے سے، عملی طریقے سے ایسی سوچ کو توڑ کے دکھایا ہے۔ اور وہ کیوں نہ توڑتی ہیں ایسی سوچ کو؟ کیونکہ وہی تو دین کی بنیاد رکھنے میں اپنا سب کچھ قربان کر رہی تھیں۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ کیوں نہ ایسی معاشرتی سوچوں کو توڑ کے اسلام کے قانون کے اوپر اپنی شادی کا آغاز کرتی، کیوں نہ ایسا کرتی کہ ان کی اولاد جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے بیٹے حسن و حسین، جناب زینب سلام اللہ علیہ، جن کا سارا خاندان اسی بات کے اوپر لگا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو بچانا ہے، رہتی دنیا تک، اگلی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو جو اسلام کے لیے اتنا کچھ کریں تو وہ عملی طور پہ بھی پھر کر کے دکھاتے ہیں کہ اسلام کے اوپر کیسے عمل کیا جاتا ہے۔